يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. جی میرا نام اظہر سعید زیدی ہے، سید اظہر سعید زیدی، اور میرا تعلق کراچی پاکستان سے ہے۔ ہمارے والدین 1947 میں متحدہ ہندوستان سے ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہوئے 1947 میں۔ میرے والد کا تعلق لکھنؤ کے قریب ایک ضلع تھا ہردوئی میں ایک پہانی ایک گاؤں تھا، وہاں سے ہمارا تعلق والد کا۔ والدہ ہماری مظفر نگر کھروا جلال پور سے ہیں۔ کراچی میں ابتدائی تعلیم کے بعد پھر میں نے NAD انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی سے میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ اس کے بعد 1980 میں انقلاب ایران کے بعد امریکہ روانہ ہوا۔ امریکہ سے میں نے انڈسٹریل انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا 1984 میں، اور پھر 1990 میں نے PhD سسٹمز انجینئرنگ میں کیا۔ میری ریسرچ مشین ویژن میں تھی، جس میں ہم نے ایک ایکسپرٹ سسٹم ڈیولپ کیا تھا جس سے ارریگولر آبجیکٹس کو آسمان میں کیمروں کے ذریعے جو ہے وہ ریکگنائز کیا جا سکے۔ تو یہ ریسرچ ظاہر ہے اس زمانے میں ڈرون وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ ساری ریسرچ جو ہے وہ ڈیفنس ایریا میں ہو رہی تھی، اور ہم ایک مذہبی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور شیعہ ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم طاغوت کی تو حمایت نہیں کر سکتے تھے، ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میں نے اپنی پوری فیلڈ جو ہے وہ بدل لی۔ مشین ویژن جو ہے وہ ڈرونز میں استعمال ہونے والا تھا، اور اس کا سارا کام جو ہے ڈیفنس انڈسٹری میں ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے رسک مینجمنٹ بلکہ ڈیزاسٹر ریکوری ڈیٹا بیسز کی اس ایریے میں پھر میں نے انڈسٹری میں کام کیا۔ 25 سال میں نے HP کے لیے کام کیا، اور اب تقریباً ریٹائرمنٹ کے قریب اب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہاں ہم ٹیکسس ڈیلس میں ہمارا قیام ہے، اور ہمارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی عمار، زہیر اور رباب ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارا تیسرا دورہ تھا، اور ہماری اہلیہ جو ہیں وہ یہاں 6 مرتبہ آ چکی ہیں۔ خواتین کو جیسے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ خواتین جو ہے وہ زیادہ ان کو موقع آتا ہے، ملتا ہے یہاں آنے کا۔ ہمارا یہ تیسرا دورہ ہے۔ جی پہلے 2 جو ادوار تھے اس میں ہم قافلے کے ذریعے یہاں آئے تھے۔ تو پہلی دفعہ جب ہم یہاں آئے تو بہت مختصر وقت ہمیں ملا، اور ظاہر ہے کہ وہ قافلہ سالار جو ہیں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اتنا وقت جو ہے یہاں گزارنا ہے، اتنا وقت جو ہے وہاں گزارنا ہے، تو اس میں کچھ بہت کنیکشن نہیں بن پاتا جو اسپریچول کنیکشن کی ہم امید لے کے آتے ہیں۔ تو دوسرا پھر دورہ ہم نے اس میں کیا کہ اب کنیکشن جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ وقت جو ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ قافلہ ہمارا 22 تاریخ کو روانہ ہو گیا واپس، اور ہم لوگوں نے اپنا ٹرپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو اب ہمارے 15 دن سے ہم یہاں کربلا میں ہیں، اور ہمیں بہت موقع ملا زری کے قریب جو ہے وہ امام سے گفتگو کرنے کا، دعائیں پڑھنے کا، زیارات پڑھنے کا۔ تو اب جو ہے وہ زیادہ بہتر، مطلب اسپریچولی ہمیں زیادہ سیٹسفیکشن ملا، زیادہ ہمیں اطمینان حاصل ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم مجالس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، مختلف واقعات سنتے ہیں، اور کربلا کے جو زاویہ نگاہ تھا اس کے مطلب وہ کرتے ہیں، اور وہ ساری خد و خال جو ہے وہ ہم یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں کا ماحول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پچھلے ماحول سے بدل چکا ہے، اور سال بسال یہاں پہ ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، جس سے پرسنلی مجھے جو ہے وہ دقت ہوتی ہے ریلیٹ کرنے میں کہ کربلا جو ہے وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی ہے۔ لیکن پھر بھی مطلب اس قسم کے ماحول یہاں ہوتا ہے، اسپریچول ماحول ہوتا ہے، مختلف لوگ جو ہیں پوری دنیا بھر سے آتے ہیں، اور تمام ایک گول، ایک مطمع نظر لے کے آتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ہماری اسپریچولیٹی جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے، اور یہی مقصد ٹرپ کا آپ سمجھ لیجئے ہمارے۔
جی اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ حج جو ہے وہ ہسٹوریکلی مختلف اقوام کا، اس مسلمان قوموں کا ایک جگہ جمع ہونا اور ایک مرکز پہ جمع ہونا اور تمام نظریات پہ ایک اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کے ہدف جو ہے وہ ہمارے لیے زیارت کا بھی ہونا چاہیے، جہاں پہ مختلف ممالک سے شیعہ جو ہیں وہ جمع ہوں اور ایک ہدف اور ایک مطمع نظر لے کر واپس اپنے اپنے ملکوں میں جائیں، تاکہ ہماری قوت جو ہے وہ مرکوز ہو سکے اور ہم اپنے جو ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ جی اس قسم کے واقعات جو ہیں کئی ہوئے ہیں، اور آپ کو جو حالیہ واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کیے دیتا ہوں۔ ہم لوگوں کا حج کا پروگرام تھا، جیسے میں نے بتایا، کہ قافلے کے ساتھ آنے کا، اور اس وقت ہم نے پیر کو ہماری فلائٹ تھی قافلے کے لیے، اور جمعے کو ہم نے کووڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ دونوں نے دیا، اور اتوار کو اس کا رزلٹ آیا اور دونوں ہم پازیٹیو آئے کووڈ کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ پازیٹیو کے ساتھ جو ہے وہ ہم نہیں آ سکتے تھے یہاں پر، تو ہم نے قافلے کو سالار کو بتا دیا کہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، تو ہم نہیں جا پائیں گے۔ اتفاق سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ اتوار کو ہم ایک اور ٹیسٹ کروا لیں، جمعے والے ٹیسٹ آنے کے رزلٹ آنے سے پہلے ایک اور جگہ ہم نے دونوں نے ٹیسٹ کروایا، تو وہ جمعے والے ٹیسٹ کا رزلٹ پیر کو آیا اور وہ دونوں کا نیگیٹو آیا۔ تو یہ ہم ایک تائید سمجھتے ہیں امام کی طرف سے، کہ امام کی طرف سے یہ تائید تھی کہ بھئی آپ جو ہے وہ آ جائیں مطلب کربلا۔ تو اب ہم نے ایک نیا قافلہ جو ہے اس کا جلدی سے انتخاب کیا، پھر سے ٹکٹ لیا، دوبارہ ہم نے مطلب وہ کیا، اور سب لوگ ہمارے لیے دعا کر رہے تھے کہ بھئی ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ وہ ٹیسٹ جو ہے پازیٹیو آیا تھا، یہاں پہ ان کی جو دوست پہلے سے آ چکے تھے، وہ ہمارے دوست جو آ چکے تھے، سب دعاگو تھے کہ ہمارا کچھ کام بن جائے، اور ہمارا کام اس طریقے سے بن گیا اور ہم کربلا پہنچ گئے۔ تو اس کو ہم ایک معجزہ اور تائید سمجھتے ہیں امام کی طرف سے۔ جب بھی کوئی یہاں زیارت پہ آتا ہے اور وہ پھر رپورٹ بیک کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ زیارت پہ جو ہم زیارت پہ ہیں اور ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، وہ اچھا لگ رہا ہے، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے اور ہم بھی ان تمام فیوز و برکات سے جو ہے مستفید ہوتے، اور یہ یقیناً یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ اب میں کہوں گا کہ دوسرا سفر ہمارا یادگار ترین تھا 2015 میں۔ 2015 میں ہمارے بڑے صاحبزادے عمار زیدی اور پوری فیملی ہی ہماری آئی تھی، بڑے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ تھے، اور 2016 میں ان کا ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ تو وہ جو زیارت کا سلسلہ تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا، کیونکہ ہم کراچی گئے تھے، امریکہ سے ہم کراچی گئے تھے، اور کراچی سے پھر قافلے کے ذریعے جو ہم یہاں آ رہے تھے، اور قافلے کو اوکے ٹو بورڈ نہیں ملا ہوائی جہاز پہ، تو قافلہ جو ہے وہ یہاں کربلا نہ آ سکا۔ لیکن ہم نے کہا بھئی ہماری پوری فیملی جو ہے وہ کراچی میں زیارات پہ آنے کے لیے، اور ان بچوں کی ہماری پہلی زیارت ہوتی، تو ہم نے کہا وہ لوگ جو ہیں بیتاب ہیں اور ایک خاص وہ لے کے آئے ہیں، شدید ان کی خواہش ہے یہاں آنے کی، تو پھر وہاں ہم نے ٹکٹ لے کے ہم خود یہاں آئے، اور قافلے سے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں ویزے کی کاپی جو آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے کام آ سکے۔ تو انہوں نے ویزے کی خواتین کے لیے، ہماری وائف کے لیے اور بیٹی کے لیے ویزے کی کاپی دی، اور ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے کے لیے کاپی دی ویزے کی۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو ویزے کی کاپی انہوں نے ہمارے لیے دی تھی وہ غلط صفحہ تھا، اس پہ ہمارا ویزا نہیں تھا۔ تو اب ہم نے پوری زیارت جو ہے وہ بغیر ویزے کے صرف یہ بتا کے کی کہ بھئی ہمارے یہ غلطی ہوئی ہے قافلے سے، اور ہمیں وہ کوفے سے اپنا نجف سے ہمیں واپس کر رہے تھے وہ کہ آپ تو نہیں جا سکتے، وائف اور بیٹی آپ کی جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ اتفاق سے تائید تھی امام کی، اور ہم چلتے چلے گئے مختلف اس سے، اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ 2016 میں عمار کا ہمارے ٹریفک حادثے میں جو ہے انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا مطلب امام کی تائید تھی، اور امام کا ایک انویٹیشن تھا کہ بھئی جانے سے پہلے جو ہے وہ تم ہم سے ضرور مل کے جاؤ۔ تو اس لحاظ سے وہ جو ہے یادگار ہمارے لیے زیارت رہی۔ اس قسم کا کام جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہمارے پاکستان میں کراچی میں ہیں، اور میں جو ہوں امریکہ میں ہوں۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں اسد سعید زیدی، وہ سندھ میں ہم لوگ مساجد بناتے ہیں،
اور سندھ کا ماحول اگر میں آپ کو بتاؤں تو اکثر جگہوں پہ یہ ہے کہ وہ ایک علم عباس جو ہے وہ پہچانتے ہیں اور یا علی مدد کہنا جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ فقہی مسائل سے، نماز کے مسائل سے، کفن دفن کے مسائل سے جو ہے نا آشنا ہے. تو اب ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ہم مصلے بنائیں، وہاں پہ ہم مساجد بنائیں، وہاں پہ ہم مولوی تیار کریں کہ جو ان کو فقہ سے روشناس کر سکیں اور صحیح شیعت جو ہے وہ وہاں پھیلا سکیں. تو ہم نے 2 مساجد سے شروع کیا تھا. اب ہم نے 25 مساجد سندھ میں، اندرون سندھ میں بنائی ہیں اور تقریباً 95 مصلے ہمارے وہاں پہ ہیں. تو یہ کام جو ہے جاری و ساری ہے اور اب بھی چل رہا ہے پورے زور و شور سے. جی ہاں، اس قسم کے کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے اور میں نے بھی سنے ہیں اور کچھ لوگوں کے باقاعدہ مشاہدے میں بھی آئے ہیں کہ یہاں معجزات جو ہے بے تحاشا ہوتے ہیں. اور ایک معجزہ جو ہے ہماری وائف آئی ہوئی تھی، ایک اور ہماری اچھی قریبی دوست ہیں، فیملی فرینڈ ہیں، ان کے ساتھ. اور ان کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے 1 سال پہلے ہوا تھا کہ ایک بس جو ہے وہ ہیئت کی وہ ریورس ہو رہی تھی اور ایک بوڑھی خاتون جو ہے پاکستان سے آئی تھی اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ حج اپنے اس پہ زیارت پہ. اور بس نے جو ہے وہ ریورس کیا تو نوجوان لڑکا جو ہے وہ بس کے نیچے کچلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. اسے یہاں دفن کیا گیا. اور جو بوڑھی خاتون تھیں انہوں نے کہا بھی میں اپنے بچے کے بغیر جو ہے وہ نہیں جاؤں گی. تو پورے قافلے نے جو اصرار کیا کہ نہیں آپ چلیے، آپ کا بچے کا انتقال ہو گیا، بہت اچھی جگہ انتقال ہوا ہے، اچھی جگہ ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنے بچے کو لے کے جاؤں گی. تو بہت انہوں نے کوشش کی، بڑھیا جو ہے تیار نہیں ہوئی تو ان کو وہ چھوڑ کے کسی صاحب کو ان کے ساتھ کر کے باقی قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا. جب باقی قافلہ روانہ ہو کے واپس آیا تو دیکھا کہ وہی لڑکا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ زندہ ہو کے واپس آ گیا اور فرق صرف یہ ہوا کہ اس کی قوت گویائی ختم ہو گئی. وہ بچہ جو ہے بول نہیں سکتا اب، اور وہ لڑکا اب بھی پاکستان میں ہے اور وہ بڑھیا جو ہے وہ شکر ادا کرتی ہوئی جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ گئی. تقویٰ میں کہوں گا سب سے پہلی چیز ہے. دوسری یہ کہ یہ میرے مشاہدے میں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک عام مشاہدہ ہوتا جا رہا ہے کہ زیارات کو سیاحت کا، آسان سیاحت کا ذریعہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں سیاحت کی غرض سے زیادہ، زیارت کی غرض سے کم. اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو جو ہے ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا. پرفارمرز جو ہیں، نوحہ پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے جو قافلے کے ساتھ آتے ہیں وہ بالکل پرفارمنس کی طرح ہوتی ہے. بڑے بڑے جناب وہ ڈرمز ہوتے ہیں اور آڈیو ہوتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو گلیمرس ہوتی ہیں جن کا زیارت سے کنیکشن بہت لوز ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو وہ چیز جو ہے، وہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا. اور زیارت جو ہے وہ ایک شخصیت کی تعمیر کا ایک مرکزی ذریعہ ہونا چاہیے. جب ایک شخص جو ہے واپس جائے تو وہ بہتر نمازی ہو، بہتر وہ روزے رکھتا ہو، بہتر مسائل سے آگاہ ہو، بہتر سماجی جو ہے وہ ضروریات سے مسلح ہو اور اس کو استعمال کرے. یہ جو ہے میرے خیال میں زیارت کا مقصد ہونا چاہیے، جو کہ ایفرٹ کے ذریعے جو ہے ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو ہے کافی وہ شعبہ جو ہے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسا ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے کہ دل جو ہے مطمئن نہیں ہوتا اور دل یہی مطلب وہ خیال لے کے جاتا ہے کہ کاش میرا جو ہے وہ اور زیادہ قریبی رابطہ ہو سکا ہوتا. اور ایک پیاس لے کے آدمی جاتا ہے واپس جب بھی جاتا ہے. جی، سفر عشق جو ہے وہ آپ جہاں بھی ہوں وہاں سفر عشق ہے. یعنی آپ مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ سفر عشق ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ کنیکشن اپنا امام سے اور کنیکشن جو ہے وہ اہل البیت سے اپنا اور مضبوط سے مضبوط تر کرتے ہیں. اب یہ جو زیارت پہ جب آتے ہیں یہ آپ کے لیے بھرپور موقع ہوتا ہے اس کنیکشن کو اور مزید مضبوط کرنے کا. تو یقیناً یہ سفر عشق ہے اور یقیناً آپ یہ خیال لے کے آتے ہیں کہ آپ کا امام سے تعلق جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوگا زیارات کے اختتام پر. بالکل جنت کا سا سما ہے. اور خاص طور سے میرے لیے ذاتی طور پہ میں جب مسجد کوفہ جاتا ہوں اور امام علی علیہ السلام کے مطلب جب جوار میں جاتا ہوں تو وہاں میں بہت زیادہ فرحت محسوس کرتا ہوں. خاص طور سے مسجد کوفہ کے صحن میں جنت کا منظر ہوتا ہے، جنت کا سما ہوتا ہے.
یہ اس دفعہ ہم نے زیارت اربعین پہ ہم یہاں تھے، اور پچھلی دفعہ جیسے میں نے کہا کہ وہ قافلہ نہیں آ پایا تھا تو ہم اربعین کے اگلے دن یہاں پہ آئے تھے، ورنہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم اربعین پہ آئیں گے، لیکن اس پہ ہم نہ آ سکے تھے۔ جی میں یہی کہوں گا کہ اربعین جو ہے وہ ایک بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے یہاں پر، اور وہ ہر شخص جو ہے، ہر دل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امام سے قریب سے قریب سے قریب تر ہو جائے، اور ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ ایک جسد ہو کر، ایک جسم ہو کر امام کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسا موقع جو ہے وہ اس کا پیرلل موقع جو ہے وہ آپ کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مطلب آپ یہاں پہ جب آپ کو مشکل ہوتی ہے یا کوئی دقت ہوتی ہے تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ میری زیارت یقیناً قبول ہونے جا رہی ہے، کیونکہ میں ان مشکلات سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آسانی سے مہیا ہو جائے تو اس کی اہمیت جو ہے اور اس کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اس کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو ہر رکاوٹ میں آپ کا جذبہ جو ہے اور بڑھتا ہے امام کی طرف لپکنے کا، امام کی طرف جانے کا، اور جب وہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو آپ امام کی تائید سمجھتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے آپ کی قبولیت زیارت کی ایک رزلٹ یا ایک مطلب ایویڈنس بن جاتی ہے۔ وہ محروم کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آدمی متقی ہے اور اس کے وسائل ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آتا ہو کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مستفید ہو۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی اور ایک شخص کی مذہبی اور ذہنی تربیت ایک خاص لیول پر آنے کے بعد ہی اس کو وہ طلب ہوتی ہے کہ اب مجھے زیارت پہ جانا چاہیے۔ جی اس بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے بتایا کہ میں امریکہ میں 42 سال سے رہ رہا ہوں، لیکن جب ہم اس سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو ہمیں امریکہ کی ایک بھی چیز یاد نہیں رہتی، ہمیں پاکستان کی ایک بھی چیز یاد نہیں رہتی۔ ہم پورے کے پورے کربلا میں ہوتے ہیں، پورے کے پورے ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور جب ہم واپس جاتے ہیں تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ ہماری دنیا کیسے بدل گئی، مطلب ہم کس دنیا میں تھے اور کس دنیا میں آ گئے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہر شخصیت کی ایک خاصہ ہے، اور وہ خاصہ جو ہے وہ شخصیت لے کے آئی تھی، اس کو وہ خاصہ جو ہے پریزنٹ کرنا تھا، اور جس نے اپنا رول کربلا میں ادا کیا وہ بدرجہ اتم ادا کیا۔ تو ہر رول، ہر شخص کا ہر رول جو ہے بردرجہ اتم موجود تھا، اور وہ اسی طریقے سے ہمارے لیے ماڈل بنتا ہے، اور ہمیں ہر شخص سے جو ہے اسی طریقے سے ہم متاثر ہیں، ہر شخصیت سے ہم اسی طریقے سے متاثر ہیں جو رول اس نے کربلا میں پیش کیا۔ تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس کا رول جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے کس کے رول سے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ جی کربلا کے واقعات جب بھی بیان کیے جاتے ہیں اور آپ کا تصور جو ہے کربلا میں پہنچتا ہے تو غم کی کیفیت جو ہے وہ آپ پر طاری ہوتی ہے اس واقعے کے رابطے سے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ خاص طور سے بڑا دردناک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی اکبر کا واقعہ، جناب صغرا کا پیچھے رہ جانے کا، اور پھر جناب حضرت علی اکبر کا جنگ پہ جانے کا، واپس آنے کا، پانی مانگنے کا، امام حسین علیہ السلام کا زمان حضرت علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں دینے کا، وہ سارے واقعات جو ہیں بڑے دردناک ہیں، اور مطلب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں رلاتے ہیں۔ کاش میں یہ کہہ سکتا ہوتا، وہ اس لیے کہ جب اتنے مومنین یہاں جمع ہوتے ہیں تو میری خواہش یہ ہے، اور میرا یقین بھی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم ظہور امام زمانہ کے قریب ہوتے جائیں گے، ہم لوگوں کے نظریات جو ہیں، ہم لوگوں کی جو تقوی کا جو معیار ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اب اگر ہم سب جو ہے وہ اس تقوی کو بروئے کار لاتے ہوئے جمع ہوئے ہوتے یہاں، تو وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ وہ منظر جو ہے ابھی ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر افراد کے لیے، یہ خاصی بڑی تعداد کے لیے یہ ایک آسان سیاحت کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، کیونکہ بار بار وہ زیارات پہ آتے ہیں، اور وہ جو اسپریچویلٹی جو ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لوگوں میں۔ بالکل جی ہاں، اور بلکہ بچے ہمارے اور زیادہ
خواہش رکھتے ہیں یہاں آنے کی اور چاہتے ہیں کہ مطلب وہ یہاں آئیں. ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اس نہج پہ کی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کنیکشن رکھیں امام سے جیسا ہم رکھتے ہیں. اور یہ جو میں نے پچھلی بات کی آپ سے تقوی والی، اس میں ایک ایکسیپشن ضرور میں کہوں گا، وہ عراق کی جو قوم ہے، عراق کے جو لوگ ہیں، وہ پوری طریقے سے آمادہ ہیں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اپنا دل پھینک کے جاتے ہیں، اور اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ لوگ بصرے سے آتے ہیں اور حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوئے بغیر سلام کر کے چلے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ زائرین کو تکلیف پہنچائے بغیر امام کو اپنا سلام پہنچا کے اپنا فرض ادا کر کے پلٹ جاتے ہیں. تقوی کی اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا ملے گی؟ اس سے زیادہ ڈیڈیکیشن کی اس سے زیادہ بڑی مثال اور کیا ہو سکتا؟ جی میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے اللہ جو ہے وہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ جو اہل بیت سے راضی ہوا وہ مجھ سے، میں اس سے راضی ہوا جو اہل بیت سے راضی ہوا. تو اب ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے اہل بیت راضی ہو سکیں. ہم جب امام علی کو کہتے ہیں امام المتقین کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ صرف اور صرف متقین کے امام ہیں. تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ رہ ہی نہیں جاتا سوائے اس کے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی جو ہے بغیر معلومات کے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اپنے سے بہتر لوگوں کے جو نظریات ہیں یا لوگوں کے پیغامات ہیں وہ اخذ کرنے پڑیں گے. لیکن اس پر ہمیں کام کرنا پڑے گا، بھرپور کام کرنا پڑے گا. اور تقوی کی بنیادی ضروریات کو پورا کیے بغیر ہم نے اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے، چاہے کہ مطلب ہم شیعہ کہیں، مسلمان بھی بڑی مشکل سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہر شخص کو جو ہے وہ تقوی کو حاصل کرنے، تقوی کو اختیار کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب ہونا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے. دوسری یہ کہ اگر ہم امام کی طرف یہاں بڑھ رہے ہیں تو ہم کچھ لے کے آئیں یہاں جس سے امام خوش ہو سکے، اور ہم پھر جب جائیں تو امام کا تحفہ لے کے ہم واپس جائیں تو ہم ایک اور مضبوط شخصیت بن کر جائیں. اور یہ سب کچھ جو ہے اسی لیے اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ہم تزکیہ نفس کر سکیں. یہ میرا پیغام ہے.